بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کام بتائے ہیں جو انسان کے ایمان کی پختگی کی علامت ہے. جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی گویا کہ وہ اس کا ایمان بہت ہی پختہ ہوگا اور اس کو ایمان کی لذت اور ایمان کی جو چاشنی ہے وہ مل جائے گی. لیکن یہ کام بظاہر ہلکے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑے مجاہدے اور بہت زیادہ محنت کے طالب ہیں. آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین خصلتیں، تین صفات جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت محسوس کر لے گا، یعنی اس کا ایمان بڑا پختہ ہوگا. سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی نشانی، پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے لگے. دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انسان اپنے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس کی دلیل اس وقت معلوم ہوگی، اس دعوے کی سچائی اس وقت معلوم ہوگی جب انسان کا کوئی مفاد، اس کی کوئی مصلحت، اس کا کوئی فائدہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو. یہاں پر انسان کا ایمان پختہ ہے یہ دیکھا جائے گا، یہاں پر پتہ چلے گا. اگر وہ شخص اپنے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فائدے سے دستبرداری اختیار کر لیتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں. وہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتا ہے اپنے فائدے کے مقابلے میں. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ جہاں اپنا تھوڑا سا فائدہ ہوا وہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، یہ ٹھکرا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کی تعویل کر بیٹھا اور دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کیا، سمجھ لیجئے کہ ایمان میں اتنی ہی گڑبڑی ہے، اتنا ہی ناقص ہے ایمان. تو یہ بہت ہی یہ معیار بڑا زبردست ہے. ہم میں سے ہر شخص تولے اس بات کو کہ ہم اپنے محبوب، اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر لے لیجئے، ابھی سخت گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے اور اس گرمی میں جو ہے انسان تکلیف جھیل کر، دھوپ اور مشقت برداشت کر کے نماز کے لیے حاضر ہو. صبح سویرے کی نیند قربان کرے، جب موسم اچھا رہتا ہے، جب اچھی نیند آتی ہے، اس کو قربان کر کے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے نا. اور اگر اس کے بعد برعکس معاملہ ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے اور دوسرے کام ہوتے رہتے ہیں، شریعت کی طرف سے حکم ہوتا رہتا ہے، ہم نظر انداز کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، کھوٹ ہے، نقص ہے. تو آپ نے پہلی نشانی بتائی، آدمی کا ایمان پختہ کب ہوگا، اس کو ایمان کی لذت کب ملے گی؟ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. دوسری نشانی آپ نے بتائی، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی انسان سے بندہ محبت کرے محض اللہ کے واسطے. دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر آپس میں تعلق ہونا چاہیے، آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، میل جول ہونا چاہیے، دوستی اور دشمنی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے اور ان کے احکام کو توڑتا ہے، اللہ کے دین سے دوری رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ان کے خلاف جذبات رکھتا ہے، ایسے شخص سے ہمیں تعلقات نہیں رکھنا ہے.
ایسے شخص سے انسان کو بچنا ہے۔ اہل بدعت ہوئے، مشرکین ہوئے اور دوسرے لوگ جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، ان کے بجائے ایسے لوگوں سے دوستی رکھے، ایسے لوگوں سے میل جول رکھے جو اللہ والے ہیں، جو دین پسند ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کسی انسان سے محض اللہ کے واسطے دین کی بنیاد پر تعلق رکھنا یہ دوسری نشانی ہے۔ آج یہ بھی معاملہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر دوستی اور تعلقات کم ہوتے ہیں بنسبت دنیاوی معاملات میں دوستی کے، جس سے مفاد وابستہ ہوتا ہے، اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹوکنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ٹوک دیں گے تو ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا اور نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسی طرح سے تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایمان پر اللہ نے پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، اب اس کو چھوڑ دے دنیاوی مفاد کے لیے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انسان آگ میں جلنے کو پسند کرے، ہلاک ہونے کو پسند کرے، لیکن اللہ کے دین سے دستبرداری اختیار کرنے کو، دین سے پھرنے کو، کفر اختیار کرنے کو ہرگز پسند نہ کرے۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ تو یہ انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے یہ معیار ہے۔ ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے یا ہم اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ یہ معیار ہے کہ ہمیں واقعی اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا دنیا کے سے۔ ہم لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں ذاتی مفاد، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے یا اللہ کے واسطے، اور دین پر چلنا ہمارے لیے کتنا محبوب ہے، دین کو ہم کتنا مقدم رکھتے ہیں۔ یہ نشانی ہے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، ثبات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے لیے ہی جینے اور مرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔